ایک حکومت جیلی حکومت ہے, وہ بجٹ دے سکتی ہے. آپ ایک ایسا شخص جس کے پاس جیلی لائسنس ہو, آپ اس کو گاڑی چلواؤ گے اپنی؟ جس کے پاس کوئی ڈاکٹر ہو جو جیلی ڈاکٹر ہو, اپنے بچے کو جا کے ٹیکہ لگواؤ گے, اسے علاج کرواؤ گے. حکومت کیسے چلا رہے ہو جیلی حکومت سے؟ ان کے پاس حق ہی نہیں ہے عوام کے لیے بجٹ دینے کا. سر یہ جو پیپلز پارٹی کی ناراضگی ہے, پیپلز پارٹی منافقت نہ کرے, اگر واقعی عوام کے ساتھ کھڑی ہے تو جس طرح آج نہیں آئی ووٹ بھی نہ کرے. میں سمجھتا ہوں اگر پیپلز پارٹی نے اس بجٹ میں حکومت کو ووٹ کیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر رہے ہیں. بیسیکلی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, لیکن عوام کو دکھانے کے لیے علیحدہ ہیں. اگر آپ واقعی عوام مزدور کسان کے ساتھ ہیں, اس بجٹ میں حکومت کو ووٹ نہ کریں. مولانا کے ساتھ عید کے بعد ایک سر جلسے کریں گے ایک ساتھ, انشاءاللہ امکان ہے, امکان ہے اس کا. کون؟ مولانا صاحب تو خان صاحب کو اعتماد مل گیا لگتا ہے انشاءاللہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کے راستے پہ آخرکار آ ہی گئے. اچھی بات ہے, حق کے راستے پہ چلنا چاہیے, چاہے دیر سے ہی بندہ سفر شروع کرے. یہ آج سارا جو ڈھونگ اور ڈرامہ ہوا ہے نا, میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ ایک عام پاکستانی عام شہری سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے 2 سال کیسے برداشت کیا, اور یہ آگے لوگ آپ کیسے برداشت کریں گے. جو قیمتوں میں اضافہ ہو, جو IMF کے ٹیکسز آئیں گے, وہ تو مالداروں پہ تھوڑی لگتے ہیں, وہ تو عام عوام پہ لگتے ہیں. پرائیویٹائزیشن پہ کیا؟ بالکل جی, پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, لیکن یہ کرتے کیا ہیں, جو سب سے اچھے ادارے ہیں, جو پروفیٹیبل ادارے ہیں, اب ہم نے سنا کہ ان کی نظر سلک پہ آ گئی ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی جو بالکل چیز کام نہیں کر رہی ہے, آپ اپنی ایئر لائن کو دیکھیں, پورا پیپلز پارٹی کو اس نے اپنے ڈال دیا اس میں. آپ ادھر جہاز کتنے 36, پائلٹ کتنے 800, آپ جا کہاں رہے ہیں جو آپ کو 800 پائلٹ چاہیے؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں. اور ایک ایک لائسنس کتنے پیسے بنا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. اس پاکستان کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہوگا. پرائیویٹائزیشن بالکل کریں, لیکن ان اداروں کی کریں جو لاس میکنگ ادارے ہوں. اب یہ اپنے اپنی نوکریوں کے لیے, اپنی پارٹیوں کے لیے تھوڑی بھرنے, تنخواہ میں دیتی ہوں, اپنے ٹیکس میں سے اور لے جاتے پہ کسی کا ووٹر, یہ کیا بات ہوئی؟ آج پیپلز پارٹی نے بھی بائیکاٹ کیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کو ووٹ دے گی؟ جب خان کو گرانا تھا تب تو انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا. اب جب ہمارے ساتھ دھاندلی میں ہاتھ ملایا, 8 فروری کا الیکشن ہوا, ہم نے جیتا, 9 کو دوسرا الیکشن کروایا, تب تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی. یہ ان کی بہت اسٹریٹجک وہ ہوتی ہے, سلیکٹیو, کیا بولتے ہیں, میموری ایمنیشیا ان کو ہو جاتا ہے کہ ہے آج سے برے کے کل اچھے ہو گئے. معذرت کے ساتھ جی, اس روٹی کپڑا مکان کے پیچھے عوام کو لگا کے غیرت سے فارغ کر دیا. آج اسد قیصر صاحب نے, جو سابق اسپیکر اسمبلی ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بجٹ کو پاس کرنے میں نون لیگ کی مدد نہ کریں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو لوگ اس عوام دشمن بجٹ کو پاس کروائیں گے وہ خود ہی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے, یہ یاد رکھیے گا. لیکن جو سرسری ہم نے دیکھا ہے, بڑی بڑی انگریزی ہے, انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ. انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کیسے ہوگی جب 70% چینے کی مالکان اس نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاول کے سارے مالکان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, IPPs یہاں جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں, جو ہمارا گلا گھونٹ رہے ہیں بجلی کے بلوں سے بڑھا کے ڈالرز میں پیسے دے رہے ہیں, ان کے بھائی بہن سارے یہاں بیٹھے ہیں. کیسے یہ لوگ سسٹینیبل اکانومی کریں گے؟ سب کچھ ہاتھ میں لے لیا, انویسٹمنٹ بند ہو چکی ہے. مظاہرہ کیا, اندر احتجاج ریکارڈ کیا, اس پہ تو نیشنل ٹی وی پہ کوئی کوریج نہیں. میں نے فون دیا ہوا ہے. نیشنل ٹی وی تو نہیں ہوا, یہ تو ڈبہ ہے, ماچس کی ڈبیا ہے, اور اس میں آرام سے تیلیاں پڑی ہوئی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کو انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ تو بہرحال یہ جو اندر احتجاج ہوا ہے اپوزیشن نے اس ظالمانہ بجٹ کے خلاف, غیر قانونی حکومت کے خلاف, اور چوری شدہ مینڈیٹ کی بنیاد پہ بنائی گئی حکومت کی طرف سے پیش کیے بجٹ کے خلاف آج احتجاجی مظاہرہ کیا. ہم نے فلک شگاف نعرے لگائے, آواز بیٹھتی جا رہی ہے, اور یہ کوئی بجٹ تو نہیں تھا, بیسیکلی IMF کا ایک فرمان تھا جو انہوں نے ایوان کے ذریعے پاکستانیوں پہ لاگو کر دیا. حکومت کہہ رہی ہے عوام دوست بجٹ ہے, IMF بجٹ نہیں ہے, اپوزیشن ہے وہ بغض نکال رہی ہے, اور ویسے ہم پر الزامات وغیرہ لگا رہی ہے. دیکھیے, عوام دوست اس میں کوئی ایک دلیل بتا دینا کہ عوام دوست اس میں کیا ہے. کوئی ایک چیز سستی ہوئی ہے؟ ساری چیزیں مہنگی ہوئی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز علیحدہ لگائے گئے, جو اپنے اسراف اور اپنے عیاشیوں اور آسائشوں کے لیے جو قوم کے خزانے کا بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں, وہ اب ٹیکسوں کی مد میں عوام کی کال اتار کے یہ پوری کریں گے. یہ بجٹ تو نہیں تھا نا. جو جتنے بھی روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں, چینی ہو گئی, تیل ہو گیا, برش ہو گئے, ٹوتھ برش ہو گئے, شیمپو ہو گئے,
یہ میں نے چند چیزیں گنوائی ہیں، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہے، اور آگے سے 15% پینشن کی مد میں انہوں نے اضافہ کیا ہے، اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ پاکستانی عوام جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے تے درتے نیچے جا رہے ہیں، سوچ ہی نہیں ہے ان کو کوئی عوام کی فکر ہوتی۔ یہ عوام کی فکر میں اور محبت میں جو ہے انہوں نے حکومت لی ہے، بلکہ حکومت تو انہوں نے چوری کی مینڈیٹ سے بنائی ہے تاکہ پھر الل تلل اور کھا پی کے اڑن چھو ہو جائے۔ سر آج بجٹ کا ایک اہم سیشن تھا، آج میڈیا کو بھی باہر اجازت نہیں تھی کوئی بھی انٹرویو کرنے کی کسی قسم کی، جہاں کھڑے ہیں یہاں دوپہر کو یہاں پابندیاں تھی اور سیکورٹی سخت تھی، اس وجہ سے کہ میڈیا پہ پابندیاں، ایک تو عطیہ کا بل بھی پاس ہو گیا ہے پنجاب سے، اب سننے میں آ رہے ادھر بھی لا رہے ہیں، تو کیا شریف افضل خان مروت میڈیا کی آواز بنے گے فلور آن دی ہاؤس؟ پنجاب میں جو ہے وہ بھی چیلنج ہو چکا ہے، اور اگر ادھر لائیں گے آلریڈی پہلے سے ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے، جی تو دو قوانین بیک وقت ایک ہی سبجیکٹ کو تو کیٹر نہیں کر سکتے ہیں، اسی لا کو پھر یہ امینڈ کریں گے، مروت صاحب اگر لائیں گے تو ہم چیلنج کریں گے۔ یہ بتائیے گا، پیپلز پارٹی والے ناراض ہو کے یہاں سے چلے گئے اور ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، بجٹ پیش ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اعتماد کی بات ویسے سامنے رکھ کے کر رہے ہیں، بجٹ میں اپنی حصہ مانگنے پہ ناراض ہیں۔ سر مستقبل کے حوالے سے بتائیے گا، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بتائیے گا، کافی ٹائم ہو گیا اور مخالفین کے ابھی تو یہی بیانیہ ہے کہ خان صاحب کو شاید وہ زیادہ دیر گرمیوں میں رکھیں گے تاکہ وہ ڈیل کرنے پر مجبور ہو جائے، ذرا ٹوٹنے پہ آ جائے۔ اسی لیے تو میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ احتجاج کے ذریعے ممکن ہے، میں ابھی تک احتجاج کی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔